السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں. فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ممکنہ طور پر آج شام 7 بجے کے قریب جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس میں پیش کی جائے گی. عطا تاڑر خواجہ آصف بڑے پر امید ہیں اور کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ نہیں دیتے تب بھی آج ہر صورت میں ہم آئینی ترمیم پاس کروائیں گے. ہمارے پاس سارے آپشن ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عثمان صاحب. یہ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں. کون کون سے لوگ جو ہیں روپوش تھے وہ آج ووٹ دینے آ رہے ہیں؟ جی عثمان صاحب کائنڈلی. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ انتہائی ذمہ دار شخصیت ہیں. اسی طرح جو وزیر اطلاعات ہیں، ترجمان ہیں حکومت وفاقی حکومت کے، وزیر اعظم کے، تو ان کا بھی جو ہے یہ معاملہ ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ آج وائنڈ اپ ہو جائے گا. جب سنجیدگی دیکھنی ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کو ووٹ چاہیے تو پارٹی کے صدر نواز شریف ہیں، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. تو یقینی طور پر یہ تمام وہ تیاریاں ہیں جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ اب اپنے منطقی کے انجام کو پہنچے گا. 26 نکات ہیں جو کہ آخری ڈرافٹ فائنل کیا گیا تھا، اور یہی معاملہ جو ہے 26ویں ترمیم بھی ہے. عمران خان نہیں مانے. عمران خان نہیں مانے. دیکھیں ابھی چونکہ وفد جب وہاں سے نکلا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، مولانا کے پاس جا کے ہم بیرسٹر گور جو ہے وہ بتائیں گے ان کو، اور اس کے بعد وہ قوم کے سامنے فیصلہ لے کے آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مزید مہلت مانگیں گے اس میں کہ مزید ٹائم دیا جائے. 25 تاریخ گزر جائے قاضی صاحب علی. ٹارگٹ یہی ہے کہ کس طریقے حکومت چاہ رہی ہے 25 سے پہلے ہر صورت دونوں کے لیے اس وقت جینے اور مرنے والا مقام ہے، وہ بھلے پی ٹی آئی ہو، اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، تو یا دونوں طرف سے ان کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہے. لیکن حکومت مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ زوروں میں ہے، ان کے نمبر پورے ہیں. تو آج اگر نواز شریف یہاں پہنچ رہے ہیں تو اس کا کون کون سے لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ کر تو 11 نمبر اف آئی ایم ناٹ رانگ کم ہوتے ہیں، سینٹ میں بھی 4-5 نمبر کم ہوتے ہیں. کون سے پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے ہیں پارلیمان اور سینٹ سے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جے یو آئی کو آپ اتنا ایزی نہ لیں. ایزی اس اسنا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے لوگ ہیں، میری رپورٹ یہ ہے کہ جے یو آئی کے لوگ بھی ٹوٹیں گے اگر مولانا ووٹ دیں گے. نہ مانے تو وہ حکومت کا ساتھ دیں گے. بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. وہ سینٹ میں وہ ووٹ ملے گا کیونکہ مولانا کے نمبرز کے بغیر سینٹ میں اکثریت پوری نہیں ہوتی. مولانا کے لوگ ووٹ دے رہے ہیں. مولانا کے ووٹ دیں گے. کتنے لوگ؟ اگر مولانا نہیں مانیں گے تو ان کے جو 5 ووٹ ان کو چاہیے. ویسے مولانا کو ماننا تو چاہیے، ساری بات حکومت نے مان لی ان کی. ویسے یقینی طور پر اب تو کچھ باقی آئینی عدالت نہیں، عائدی بینچ بنے گا. تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہومیوپیتھک قسم کا جو آخری ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے دینے کی یا مہلت دینے کی یا اس کے اوپر مزید مشاورت کرنے کی. اب ٹائم ان کے پاس نہیں ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ 3 دن رہ گئے ہیں، اور جب 24 تاریخ ہوگی تو اس کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوں گے اگر آج یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کل اتوار بھی ہے اور دن اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر آج نہ ہوا تو یہ بھی توقع ہے کہ کل اتوار کے روز بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے مہینے بھی ایکسرسائز ہوئی تھی کہ اتوار کی رات 12 بجے تک آج کر لیں گے اگر وہ اتنے پر امید ہے. بالکل کر لیں گے. اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کو جو عمران خان صاحب کی حکومت میں جس طریقے سے پارلیمان کو چلایا جا رہا تھا کہ اگر 26 شکیں ہیں اس کی، تو اس کی بجائے کہ شکوار منظوری لی جائے اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے لمبا، اس کو شارٹ کرنے کے لیے یہ کہیں کہ جی اس سب کو پڑھا سمجھا جائے، تو اس کے بعد وہ 1 گو میں منظوری لے سکتے ہیں جس کی اجازت قواعد نہیں دیتے ہیں، رولز نہیں دیتے، قانون نہیں دیتا. لیکن چونکہ اب یہ پریکٹس ہو چکی ہے، اس کو ہضم کر لیا گیا. جب غیر قانونی اور قواعد سے ہٹ کے کوئی چیز کی جائے گی، جب آپ اس کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں تو پھر اگلے بندے کے لیے بھی پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے کرنا. یا تو اس کا راستہ بند ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت کی جو نیت ہے وہ تو یہی ہے کہ آج انہوں نے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ مصروف تھے، آپ نے وقت دیا. بلال عباسی کو پارلیمنٹ سے دیجیے اجازت.